اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد امین۔ قسط نمبر 544، پارٹ 544 قرآن پاک، سورہ نمبر 100، سورہ نمبر 100 العادیات، سورۃ العادیات، آیات 1 to 11، 1 سے لے کر 11 تک پوری سورہ کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جناب۔ شروع کرتے ہیں جی، نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، نام بتا دیا جی، سورۃ العادیات۔ اور میں نہیں اس کا جاتے ہیں جی جنگی گھوڑے کے جو آگے وہ کہتے ہیں نا چلتا ہے، چارج کرتا ہے، جو آگے تیزی کے ساتھ، اس کے معنی میں آتی ہے جی۔ اور اپنا دوڑنے والا جو گھوڑے ہوتے ہیں جو آگے جو دوڑتے ہیں جی، اس کا معنی آتا ہے اس کا۔ اچھا جی، یہ سورہ کا تعارف یہ ہے جی کہ یہ اپنا جو قیامت کے معاملات کے بارے میں جو قریش کو ان کے رویے کے اوپر نہ خبردار کیا جا رہا ہے بیسیکلی اس میں، کیونکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ عنایتیں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ اور اسی لیے جناب اس کا روح سخن جو ہے جی، جو مخاطبین ہیں جی، وہ وہی ہیں جی، قریش کے جو بڑے ہیں جی، سردار ہیں جی، ان کی طرف ہے جی۔ اور یہ بھی مضمون سے کلیئر ہے جی کہ اب اس کے بارے میں بھی میرے خیال میں شاید مسئلہ تو ہے کہ نہیں ہے جی، ہاں مکی صورت ہے یہ جی، تو اس کے حساب سے بھی پتہ چلتا ہے جی یہ مکی صورت ہے جی۔ اور ہجرت سے کچھ پہلے یہ جب دعوت کا جو مرحلہ تھا وہ اتمام حجت پر پہنچا ہوا تھا، اس وقت یہ نازل ہوئی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ موضوع اس کا بتا دیا جی کہ قریش کو اس حقیقت سے خبردار کرنا ہے جی کہ ایک تو وہ چیز بھی نوٹ کریں، مطلب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گرد و پیش میں، مطلب قریش مطلب عرب جہاں یہ رہتے تھے، جو جزیرہ نما عرب ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ جو وہ رہتے ہیں جی، تو ان کے ارد گرد اگر وہ نظر ڈرائیں تو ہر طرف لوٹ اور بدمنی پھیلی ہوئی تھی، مطلب اس وقت کے قبائلی حالات تھے، ڈاکے اور جو کافروں کو لوٹنا، اس طرح کے معاملات ہیں جی۔ لیکن ان کا علاقہ جو تھا وہ محفوظ تھا، جہاں پہ یہ قریش آباد تھے، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہاں پہ حرم تھا، اللہ کا گھر تھا جی، ٹھیک ہے۔ تو محض حرم سے ان کا تعلق ہے جی، جس کی بنا پر وہ ایک پرامن ماحول میں رہتے تھے اس وجہ سے۔ تو اب مطلب بنتا تو یہ تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے اوپر اتنی عنایت کی گئی تھی، تو اب ان کا اوپر اچھی صحیح بات تو یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تھی، جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے انہیں حاصل ہوئی تھی، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لیکن اس کے بجائے جو رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا جی، تو وہ کچھ صحیح نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں ان کو بتایا جائے کہ انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اسی رویے پہ اوپر رہے تو پھر ان کا انجام کیسا ہوگا جی۔ تو یہ اب ہوگی جی، تعارف ہم نے کرا دیا جی سورہ عادیات کا جی۔ اب چلتے ہیں سیدھا سورہ کی طرف، اور اس طرح کرتے ہیں کہ پوری سورہ کو ہم چھوٹی سی سورہ تلاوت کر دیتے ہیں جی، اور پھر واپس آ کے سب کا ترجمہ کر دیتے ہیں جی پوری سورہ کا، پھر واپس آ کے دوبارہ پھر سلولی چلتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بتانے والی ہے تو اس کی طرف ہم چلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور
ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، لخبیر، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ سورہ 11 آیتیں کمپلیٹ ہو گئی جی، پوری سورہ کمپلیٹ ہوگی۔ ترجمہ بھی اسی طرح پہلے پورا ہی کر دیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ترجمہ جی اس کا، ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں، ول وہی قسم والے میں آ جاتا ہے، تو وہ جو دوسری جگہ آپ کو پتہ ہے ترجمہ وہی کرتے ہیں وہ کہ بھائی کہ قسم ہے دوڑنے والے یا ہانپنے والے گھوڑوں کی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہی کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو میں ایک ہی طرف رکھتا ہوں، پھر بتاؤں جی مکس اپ نہ ہو بات۔ تو فرمایا جی ترجمہ، ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے، پھر صبح دم دھاوا کرتے، پھر اس میں غبار اڑاتے اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے کہ یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ جو حرم کے سائے میں امن میں رہتے تھے، یہ قریش والوں کو وہی بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اس کے مجمع میں گھس جاتے کہ یہ انسان یقیناً بڑا ہی یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی یہ قریش والے۔ آگے ترجمہ چل رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دولت کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مطلب وہ قریش والے۔ پھر کیا وہ نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی، یعنی وہ پھٹ کے باہر کھلی جائیں گی، جب قبریں اگلوائی جائیں گی اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ ان سے نکال لیا جائے گا، بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے خوب واقف ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارا ترجمہ کر دیا پوری سورہ کا، ٹھیک ہے جی۔ اب واپس چل کے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی، اور دیکھتے ہیں جی یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے۔ تھوڑی سی اب باتیں ذرا تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں جی وہ ڈفرنٹ، اب یہ اسلوب میں کہ بات جب بتائی جاتی ہے تو اس کے اندر سے بات کو نکالنا وہی ہے، یہ تفکرون والا معاملات ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی سب سے پہلے کیا ترجمہ کیا ہے جی، والعادیات ضبحا، ٹھیک ہے جی۔ ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں جی۔ اب سب سے پہلے اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ معنی دوڑنے والے کے ہیں جی، دوڑنے والے کے ہیں جی، یہاں پہ تو رہنا کہ دوڑنے والے گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، والعادیات، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن آگے سے پتہ چل جاتا ہے جی کہ یہ مراد یہاں سے گھوڑے ہی ہیں جی، دوڑنے والے گھوڑے ہی جی، کہ ہانپنے والے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، کہ ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ دوڑنے کے معنی میں ہے جی عادیات کا لفظ۔ آگے جب وہ صفات فردر آئیں گی تو اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ مراد گھوڑا ہی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو والعادیات ضبحا ہم نے ترجمہ پہلے ہی کر دیا جی کہ ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی قسم، یا کر لیں دوسرا جو ترجمہ ہوتا ہے سیم بات ہے۔ پھر فرمایا فالموریات قدحن، کہ چنگاریاں اڑانے والے سم جھاڑ کر، یہ علیحدہ علیحدہ میں نے ترجمہ کر دیا دونوں الفاظ کا، تو ابا محاورہ ترجمہ یہ ہوا جی، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے۔ یہ گھوڑوں کے جب وہ پاؤں ٹکراتے ہیں نا خاص طور پہ پتھریلی زمین کے، تو بعض دفعہ ان کے اندر سے چنگاریاں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور آج کل تو یہ زیادہ نظر آتی ہیں کہ آج اس وقت یہ لوہے کی چیزیں ان کو نا پاؤں کے نیچے وہ لگاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے اس کا وہ نام مجھے نہیں یاد رہا، لوہے کی نا وہ آدھی گول سی چیز ہوتی ہے، وہ سوموں کے نیچے وہ لگائی جاتی ہے، تو وہ جب پتھریلی زمین پہ پڑیں تو وہاں سے چنگاریاں بھی نکلتی ہیں۔ تو فرمایا جی پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، کہ تیزی سے چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ رگڑ پڑتی ہے لوہے کے وہ جگہوں کو، تو وہاں پہ چنگاریاں بھی نکلتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ ایک ہی چیز کی طریق، وہ پچھلی بار جو گھوڑے ہیں انہی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو اس میں ٹیکنیکل وہ بات ہے کہ جی کہ وہ عربیت کی یہ آگے تمام صفات وہ فے کے ساتھ عطف ہوئی ہیں، عربیت کی روح سے یہ عطف ترتیب پر بھی دلالت کرتا ہے، تو اس بات پر ہی کہ یہ تمام صفات ایک ہی موصوف سے متعلق ہیں۔ یہ اب ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں، جب میں کہتا نہیں ہوتا آپ کو کہ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ بھائی اس کا تو ہمارا مقصد کوئی نہیں ہے، تو آج یہاں پہ تھوڑی سی بتا دی۔ تو یہ سب جو جتنی بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ گھوڑوں کی جا رہی ہیں، کہ ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں،
پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے، یہ بھی وہی گھوڑوں کی بات ہے. اچھا، اور آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد اب پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے، یہ گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی ٹاپوں سے وہ چنگاریاں بھی نکلتی ہیں جی، پاؤں کے سموں سے. آگے، فل مغیرات صبح، پھر صبح دم دھاوا کرتے. یا یہ تھوڑا سا کہہ لیتا ہوں کہ پھر صبح دم دھاوا کرتے. یہ اس کو تو اب لفظ ترجمہ کریں تو وہ آ جاتا ہے جی کہ غارت گرنی کرنے والے صبح کے ٹائم، غارت گری کرنے والے مغیرات ہو گیا، اور صبح کو. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم ساتھ ملائیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مطلب اس کے مطلب اسی طرح کا ترجمہ وہ جو علیحدہ لفظ کا چھوڑ دوں تو پھر آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا نا غارت گری کرنے والے سے کیا مراد ہے جی. تو یہاں پہ جو فرمایا، جو ہم نے یہاں پہ اس کو کیا جی بامجمع کرنے کے لیے، کہ وہ پھر صبح دم دھاوا کرتے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر تھوڑی سی بات ہے، مطلب اس لیے یہ فرمایا کہ صبح دم دھاوا کرتے، کہ صبح کے ٹائم وہ غارت گری کرتے ہیں، صبح کے ٹائم وہ دھاوا بول دیتے ہیں، اس طرح کریں. اچھا جی، یہ بات اس لیے یہاں پہ کہے گی اس طرح کر کے اس اسلوب میں کہ عرب میں دشمنوں پر، کہ عرب کے اندر جب وہ لڑائی ہوتی تھی دشمنوں آپس میں، تو دشمنوں پر غارت گری کا سب سے موزوں وقت یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس وقت اچانک ان پہ حملہ کر دیا جائے صبح ہوتے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو لفظ جہاں پہ یوز ہوا ہے نا صبح، تو اس کا تھا وصبح کے نعرے میں بھی یہی صبح کا حوالہ اسی پہلو سے ہے جی. تو لیکن اسی چیز کو اب عربی زبان میں حملے اور غارت گری کے لیے یہ ایک معروف لفظ ہے، آج کل اس کو کیا جاتا ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ بس صبح سویرے پھر ہم اپنا کام کریں گے جی، صبح سویرے پھر وہ فوج نے حملہ کر دیا جی، صبح ہوتے ہی حملہ کر دیا، یہ اس میں آ جاتا ہے. تو یہ ان کے مطابق یہی ٹائم تھا، کیونکہ اس وقت اب تو نائٹ ویژن جی وہ صبح شام 24 آور بھی جنگیں ہوتی ہیں نا. کچھ وقت تھے تو ان کے معاملات ہوتے تھے نا، رات کو تو جنگ نہیں شروع کر سکتے، پتہ ہی نہیں چلے اپنے بندے مار دیے تھے. تو عموماً صبح کی جنگیں ہوتی تھیں کہ صبح سویرے وہ حملہ کر دیتے تھے، جہاں کہ شام پڑھنے تک بھی کسی طرف کوئی بات لگ جائے. تو اس طرح کی اس میں باتیں آ جاتی ہیں. تو پھر فرمایا کہ فل مغیرات صبح، کہ پھر صبح دم دعویٰ کرتے کہ جس طرح تم لوگ مطلب عرب والے صبح کے ٹائم تم حملہ کرتے ہو اچانک کر کے ارلی مارننگ، تو یہ اسی طرح کے صبح کے ٹائم حملہ کرتے. ٹھیک ہے جی. آگے ساری باتیں میں اکٹھی کر کے سمجھاؤں گا کہ یہ ساری مثالیں اس طرح کیوں دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں بھی کلیئر ہو گیا جی، صبح دم دعویٰ کرتے. اور پھر فرمایا فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا. ٹھیک ہے جی، نقن. ٹھیک ہے، کہہ لیں. اور پھر یہ آ جاتے ہیں جی فَأَثَرْنَا، پھر اڑائیں، گرد اڑاتے. ٹھیک ہے جی. فَأَثَرْنَا، اڑائیں، بہی، اس سے گرد اڑاتے، کہ یہ سارا جو کام ایکشن وہ گھوڑے کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جی، گرد اڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کا ہو گیا جی، پھر اس میں غبار اڑاتے. الفاظ میں فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا میں اب اس کے اندر وہ ٹیکنیکل بات کو چھیڑ کے جو مطلب کیا جی، یعنی جب وہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس وقت پھر غبار اس کی تگاپوں میں دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تو غبار پہ اڑاتے ہیں وہ گھوڑے. تو غبار اڑتی ہے. ابھی گھوڑوں کی بات ساری انہی کی باتیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ غبار بھی اڑتا ہے جب وہ دعویٰ بولتے ہیں تو. ٹھیک ہے جی. آگے فرمایا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ بات آ گئی جی کہ اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے. اور اسی کے ساتھ مجمع میں یعنی جو مخالف ہیں ان کا جو گروپ ہے، جماعت ہے، مجمع ہے، اس میں گھس جاتے. اچھا، اس کے اندر پھر جا گھسیں، اس وقت جماعت دوسری فوج کے اندر وہ گھس جاتے ہیں گھوڑے، اس طرح دوڑتے ہوئے جا کے ادھر گھس جاتے ہیں. تو اب آگے جی، اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے. اگر اس میں کوئی چیز آیا تو میں کر دیتا ہوں اس کو. اب جو تصویر کھینچی گئی ہے نا جی، ابتدا سے یہاں تک یہ ایک اپنا اس غارت گری اور لوٹ مار کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے، جس سے قریش کے سوا عرب کا کوئی قبیلہ اس زمانے میں محفوظ نہ تھا. قریش جو محفوظ تھے وہ صرف آپ کو پہلے بتایا جی وہ کس لیے محفوظ تھے،
کہ وہاں پہ جو ان کے علاقے میں اللہ کا گھر تھا جہاں پہ یہ بات ہے، اور وہاں پہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا. تو سورہ کے طرف میں بھی بتایا تھا میں نے کہ بھی ان کو جو بچے ہوئے تھے تو ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنے کہ اللہ کے گھر کی وجہ سے وہاں پہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. تو اب یہ جہاں تک یہ بات یہ گھوڑوں کے جو اور ان کی چیزیں بتا کے تو کوئی ایک بات جو بتائے گی اس کا میں اب ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہوں دوبارہ ترجمہ اور ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کرتا جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز کی ایک طرح سے قسم اٹھا کے نا آپ کو سمجھا رہے ہیں بات کے کہ تم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے پھر بھی کہ ہانپتے دوڑتے گواہی دیتے ہیں جب وہ حملہ کیے جاتے ہیں اس کے لیے ہانپتے دوڑتے وہ آتے ہیں، اور پھر کیونکہ وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جاڑتے ہیں جی. پھر وہ جو نارمل ٹائم ہے جناب حملہ کرنے کا وہ جناب پھر صبح دم دھاوا کرتے ہیں، اس دم وہ دھاوا بول دیتے ہیں جی. پھر جب وہ بولتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو کٹھے وہ بھاگ کے آتے ہیں تو گرد و غبار اڑتا ہے. تو فرمایا پھر اس میں غبار اڑاتے، تو غبار اڑاتے ہوئے پورا جمگٹھا کٹھا کر کے گھوڑوں کا آ کے جناب وہ مخالف کے اندر گھس جاتا ہے، ان کے نا فوج کے اندر مجمع کے اندر، اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے. یہ ساری باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ اب کیا بتا رہے ہیں جی، اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے ہیں. یہاں تک بات تھی یہ گھوڑوں کا جو معاملات ہیں کس طرح وہ آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ان کے اوپر کس طرح یہ سارے معاملات کرتے ہیں، بیٹھ کے اڑاتے ہیں، وہ جو لوٹ مار کرنے والے معاملات ہیں. تو فرمایا اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے. اب ان ساری باتوں کو اگلی بات کے ساتھ بنانا ہے. اور مجمع میں گھس جاتے کہ کیوں یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے جی، یہ سارا جو گھوڑوں کے اوپر ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیز پروو کر رہی ہے کس بات کو، کہ یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی نہ چک رہا ہے. یہ جو سارا کام ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی نہ چک رہا ہے. اب آپ کہیں گے جی یہ بات ہم نے کہاں سے کہاں لا کے ملوا دی، یہی تو بات ہے. اب اس کے اندر صرف ایک بات ایڈ کرنی ہے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گی جناب کہ یہ کیا بات تھی. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر صرف ایک ہی بات میں نے ایڈ کرنی ہے، آپ کو کلیئر ہو جائے گی جس کا مطلب کیا ہے جی. کوئی بھی چیز میں نے نہیں کرنی اس کے اندر، کوئی سے اپنا میں نے آپ کو نہیں بتانا ایکسٹرا بات. وہ کیا ایڈ کرنی تھی اس نے، اب وہ جب مجمع میں گھس جاتے ہیں یہاں تک کہ گھوڑوں کا معاملہ تھا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہ یہ بات ساری ثابت کرتی ہے کہ یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکر ہے. تو درمیان میں جو فکر ہے دونوں کے درمیان ہے وہ بریکٹ میں ہے، تمہید میں ہے کہ حرم کے سایہ امن میں رہنے والا، یعنی وہ قریش جو حرم کی وجہ سے اس چیز کا شکار نہیں ہوتے کہ ان کے اوپر والعادیات دبحن والموریات قدحن فالمغیرات صبحا فاثرنا بہ نقعا فوسطنا بہ جمعا. ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو چیزیں ساری ہو رہی ہیں سب قبیلوں سب دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. صرف قریش والے یہ جو ہیں جناب جن کی طرف نبی پاک کی بوست ہوئی ہے، جن کے اندر سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا تو اس وجہ سے جب پورے اس عرب میں لوٹ مار اور اس طرح کا بازار گرم تھا ان چیزوں کا لاقانونیت کا، تو اس وقت اس علاقے کی طرف کوئی بھی نہیں آتا تھا یہ کام کرنے. تو یہ لوگ کیونکہ یہ ان کے پاس تولیت تھی، ذمہ داری تھی خانہ کعبہ کی، اللہ کے گھر کی، تو اس کیونکہ یہ حرم کے سایہ امن میں اب رہتے تھے، کیونکہ یہ حرم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حرم کا مطلب ہی وہ عزت والی جگہ ہوتی ہے جناب. ٹھیک ہے جی، تو اس کے اوپر کوئی اس سائڈ پہ حملہ کرنے ہی نہیں آتا تھا، کبھی ادھر تو ہم نے نہیں جانا بھی، وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، تو ادھر کوئی کسی قسم کی لاقانونیت اور اس طرح کا بازار گرم نہیں تھا لوٹ مار کا جی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو اب لوگ ہیں یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا نہیں شکر ہے. یعنی یہاں انسان سے مراد وہی ہو گئے جناب کہ جو اس وقت وہ جن کے پاس حرم کی تولیت تھی جناب، اس کی ذمہ داری تھی جناب، اس کی لک آفٹر تھی. ٹھیک ہے، تو یہ وہی قریش ہیں، انہیں کی بات ہو رہی ہے جناب. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑے نہ شکر ہے. یعنی اب یہ پوری قریش کی ہے کہ تم لوگ تو اللہ کے بڑے نہ شکر نکلے کہ تمہیں میرے گھر کی وجہ سے یہ سارا امن نصیب ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہے، کسی اور قبیلے کو. اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ تو یہ کچھ ہو رہا ہے جو پہلے دوسرا تیسرا چوتھی پانچویں آیت تک بیان کیا. گھوڑے کس طرح آتے ہیں تو لوٹ مار کرتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے وہ، اور وہ ہوتے ہیں کہ تم لوگ تو یہ کام اس کے باوجود تمہیں مطلب اللہ کا شکر ادا کرو، اور تم جناب آگے سے نہ شکر نکل آئے بھی. یہاں پہ یہ بات ہے جی. اب اس کو یہ تو میں نے اپنے ٹھیٹ طریقے سے بیان کر دی، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کوئی بات رہ تو نہیں کی. اب اس کو ذرا
اچھے لیول پہ نا بات کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا اور اس طرح کا وہ ہے کہ وہ انسان یعنی یہ جو گروپ ہے قریش کا جو اس لوٹ مار اور غارت گری کو ہر وقت صبح شام 24 گھنٹے اپنے ارد گرد دیکھتا رہتا ہے. دائیں بائیں سے خبریں آتی ہوں گی نا، فلانا قبیلہ لٹ گیا، فلانا علاقہ لٹ گیا، فلانے میں لوگوں نے لوٹ مار کر لی، فلانے قافلے کے اوپر جام حملہ ہو گیا، اور جانتا ہے اور اس کو دوسری اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں لٹ رہے، اب ہمیں ہمارے پہ حملے کیوں نہیں ہو رہے. وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اس سے محفوظ ہے اس قسم کی باتوں سے تو صرف اسی وجہ سے محفوظ ہے کہ اسے حرم کی تولیت حاصل ہے، کہ وہ حرم کی علاقے میں حرم کی لک آفٹر کرنے کے لیے یہ لوگ آباد ہیں، تو ان کو کوئی نہیں چھیڑتا. مطلب جانتا ہے، اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ گھر اللہ کا گھر یعنی اور اس کی برکتیں اگر نہ ہوتی گئی یہاں پہ اگر نہ ہوتا تو ان پر بھی، ان لوگوں پر بھی، ان قریش والوں پر بھی اسی طرح وہ دھاوے بولتے، صبح دم دھاوا بولتے، اور وہ ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے آتے، جو بھی لوٹ مار کرنے کے ڈاکو جو اس وقت جس طرح بھی کی جاتی تھی، اور جو دوسروں پر وہ کر رہے ہیں. لیکن جی ٹھیک ہے جی، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہونا تھا، یہ صرف اللہ کے گھر، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی، لیکن جب اتنا پتہ بھی ہے تو اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے جی، آپ تو پھر صبح شام سجدے میں اللہ کے سامنے پڑے رہیں، شکر گزار ہو جائیں. تو اس کے باوجود وہ شکر نہیں کرتے، سر بلکہ الٹا سرکشی پر آمادہ ہیں جی، نافرمانی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول، اور پھر اس اللہ کو جھٹلا رہے ہیں جس کے گھر کی وجہ سے تو ان کو امن ملا، وہ وہاں پہ جس کی عنایتوں سے وہ امن کی اور سکون کی زندگی وہاں پہ بسر کر رہے ہیں. تو یہ جناب بات ہے یہاں پہ بیان کی گئی. ٹھیک ہے جی، تو اب آپ جب وہ پہلے پوری 5 آیتیں وہ جو ہے نا کس طرح وہ معاملات وہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ ان گھوڑوں کی اور ان کے ٹاپوں سے وہ ہانپتے دوڑتے، ٹاپوں سے چنگاریاں، صبح مطلب وہ دھوا بولتے، غبار اڑاتے، اور پھر اس طرح گھستے ہیں جناب جہاں پہ انہوں نے جا کے کرنا ہوتا ہے مجمع میں لوگوں میں، پھر وہ اپنا لوٹ مار کرتے ہیں. تو یہ کیسے نہ شکرے ہیں جی، کہ ان کو صرف حرم کی وجہ سے یہ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑا ہی نہ شکر ہے جی. تفسیر میں نے کر دی. آگے چلتے ہیں. اب اسی پوائنٹ کے اوپر یہ ساری بات کہہ کے پھر اللہ تعالیٰ اگلی بات بتاتے ہیں، ترجمہ اس کا. وَإِنَّهُ، چلو میرے خیال میں جمع ان الانسان لرب لکنود، ہاں جی ہاں جی، وَإِنَّهُ، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اس کا ترجمہ یہ ہے جی کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے. ان کا یہ جو رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر تو مطلب کسی اور کو آ کے کسی کی گواہی ڈالنے کی، کسی کا کوئی ثبوت پروف دینے کی ضرورت نہیں. یہ تو خود یہ دیکھ رہا ہے، اس کو تو خود پتہ ہے جی. مطلب اس کو 100% اس چیز کی سمجھ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ لوٹ مار نہیں کی جاتی تو اس کی تو صرف ایک وجہ ہے، اور تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. تو اس کو اس بات کا وہ گواہی خود اس کے پاس ہے. یعنی یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے. اس کے اوپر یہ جو انسان ہے یعنی وہ جو قریش تھے ان کا اپنے ضمیر کی شہادت کافی ہے جی. اچھا، اب ہوتا ہے اس طرح کہ جو باتیں انسان کی فطرت کے جو بنیادی تقاضوں میں سے ہوتی ہیں نا جی، وہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہیں. ان کے حق میں جو سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے خود انسان کی فطرت اور اس کے ضمیر کے اندر موجود ہوتی ہے. جیسے میں چوری کی مثال دی تھی، اس کے لیے جا کے آپ نے کوئی قانون کی کتاب تو نہیں کھول کے پہلے پڑھنی نا کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں تو یہ چوری میں چیک تو کر لوں کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ کی فطرت خود بتا رہی ہوتی ہے آپ کو کہ یہ غلط ہے. یہ میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں تو آپ پہلے کتاب چیک کریں گے بھی ڈاکہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں الاؤڈ ہے، کہ یہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، یہ قانونی ہے کہ نہیں غیر قانونی ہے. اس کی شکیں پڑھ کے تو آپ پھر نہیں جاتے بھی کہ نہیں نہیں یار یہ تو غلط ہے، یا آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے اس کے لیے نہیں جانا ہے. یا بینک لوٹنے جاتے ہیں، کچھ بھی کرنا آپ نے تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. یہ آپ کے فطرت اور آپ کے ضمیر کے اندر پہلے سے ہوتی ہیں. اور اگر انسان مطلب اس کا یہ ہوتا ہے پھر اس لیے ان چیزوں سے گریز کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس نے وہ قانون کی کتاب پڑھ لی ہوتی ہے، اس کو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے.
اور انسان گریز اسی لیے کرتا ہے کہ وہ دلیل ڈھونڈ کے نہیں کرتا، ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ان سے تو اس سے گریز، ہاں جی. اور ٹھیک ہے جی. تو اگر انسان ان سے گریز کرتا ہے، گراہ اختیار کرے کہ بھئی وہ ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے اور کہتا ہے نہیں اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، مطلب نا یہ ایسی ہے، مطلب اس سے تو کوئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو کوئی قانون نہیں پڑھا ہوا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب کل آپ یہ بہانہ اللہ کو تعالیٰ کو نہیں پیش کر سکتے جی مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا جی کہ قانون کی فلانے قانون کی فلانی شک کے تحت یا قرآن کی فلانی آیت کے تحت جو چوری کرنا یہ منع ہے، تو مجھے تو نہیں بتایا تھا کسی نے، تو میں نے اس لیے کر دیا. نہیں، یہ آپ کی فطرت آپ کو پہلے بتا چکی ہوتی ہے. ضرورت ہے قانون کی کتاب جیسے یہ پڑھ کے آپ یہ اتنا آپ کو یہ چیز پتہ نہیں چلتی. تو اس طرح اگر آپ نے کیا ہے، تو اگر یہ کام آپ نے کر دیا، مطلب ڈاکہ ڈال دیا، چوری کر لی، تو پھر اللہ کے سامنے آپ یہ عذر پیش نہیں کریں گے پھر میرے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا بھی کہ جی فلانی جو ہے نا جی قرآن پاک کی جو نا 18ویں سورہ اور تیسری آیت کے تحت یہ اجازت نہیں، یا فلانی قانون کے تحت یہ اجازت نہیں ہے یہ کام کرنے کی، یہ غیر قانونی ہے جی. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہے کہ اس کے اگر وہ ان چیزوں سے گریز کرتا ہے تو اس کو ان کے حق میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کام اس لیے کر لیا ہے. مطلب اگر وہ کرتا ہے مطلب تو ٹھیک ہے جی. مطلب وہ چوری کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا اور اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتا، اس بات سے اگر وہ گریز کرتا ہے اور وہ چوری کرنے چلا جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی پوائنٹ ہے، کوئی دلیل ہے ابھی کہ یہ میں تو اس لیے گیا ہوں جی کہ یہ پوائنٹ، اب یہ کوئی پوائنٹ دلیل ہے جی کہ میں یہ کام کرنے گیا ہوں تو مجھے تو کسی نے بتایا نہیں ابھی، یہ نہیں مانا جائے گا نا. تو بس یہی چیز ہوتی ہے ساری کہ اس کو اگر آپ غور کریں تو آپ اس کو اور آسان تو نہیں کر سکتا ایسے. تو بات یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اگر اپنے نفس کی خواہشوں پہ چل رہے ہیں، پھر وہ بہانے تو تلاش کرے گا لیکن اس کے بہانے کسی کام کے نہیں ہوں گے. اب جس طرح وہ ڈاکہ ڈالنے اب ڈال ہے نا جی، تو وہ آپ کو کہے گا جی بینک ہے جی، ان کے پاس بڑے پیسے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، میں 5 کروڑ وہاں سے لے کے ان کے لوٹ کے چلا بھی گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ آپ نفس کی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی چوری کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ فضول بہانہ ہے. اب جب پکڑے جائیں گے تو آپ جج کو، اگر پکڑے جائیں تو جج کو کیا بولنا ہے آپ نے جا کے، وہ جی میں نے تو اس لیے بینک کو کیا فرق، یا اللہ کو آپ ایسے بولیں گے میں نے چوری کی اللہ جی لگا یہ تو مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، اور دوسرا بینک کو کیا فرق پڑ جائے گا جی. یا آپ اللہ کو یہی کہہ دیں گے جی وہ میں نے چوری کی ہے لیکن اب غلط بات ہے ویسے، وہ جو وہ لیکن آپ نے بتایا تھا کہ سب مال میرا ہی ہے، کہ اللہ آپ نے خالق آپ نے بنایا تو اس کے پاس تھا تو وہ تو ہے تو آپ کا ہی ہے نا، تو میں نے تو آپ کی چیز وہاں سے لے لی جا کے، وہ بھی آپ کی چیز لی ہے تو وہ آپ کی چیز پہلے کسی نے لی ہوئی ہے نا. تو اس کو تمہاری کیسے ہو؟ تو اب جو تم نے لیے تھا وہ تم سے کوئی لینے آیا تو تم کہو گے ٹھیک ہے ابھی جو تمہارے پاس چیزیں ہیں تو کوئی آ کے اس طرح لے جاتے نہیں ہیں. تو یہ سارے بہانے فضولیات ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ کسی چیز کو بنیادی طور پہ اللہ نے فطرت میں ڈال دیا کہ یہ غلط کام ہے، تو جب بھی آپ اس کو اگر کریں گے نا تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو بہانے پیش کریں گے نا وہ بالکل فضول ہونے ہیں. تو اس کے لیے آپ یہ پوائنٹ نہیں ہے. اسی لیے انگریزی میں بھی یہ ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز اور نو ڈیفینس، کہ وہ کہ مجھے تو قانون ہی نہیں پتہ تھا میں نے اس لیے کر لیا، کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ بھئی 2 سال کے بچے کو قتل کرنا غلط ہے کہ نہیں، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں کہ فلانا قانون فلانی شیخ اور فلانی آیت کے تحت یا فلانی حدیث کے مطابق جناب اس کو نہیں قتل کرنا چاہیے 2 سال کے بچے کو. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ بات کیوں مانے گا اس کی، بلکہ الٹا اس کو چلیں بات ختم ہوگی. تو اس کے لیے یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہانے آپ کے نہیں چلیں گے مجھے کسی نے بتایا نہیں، اور ان کو اور ویسے اس کو پتہ ہوتا ہے، مطلب فطرت میں چیزیں آپ کے ہوتی ہیں جی. اب آگے چلتے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے، یعنی ان ساری باتوں کا اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اللہ تعالیٰ کے غائر ہونے کی وجہ سے اس کی طفیل سے نہیں ہو رہا. تو اب اگر اس کے وہ خلاف اس بات کو اوپر میرا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ خود ہی گواہ ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. مطلب اس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خود پتہ ہے یہ غلط کام کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی بتا دی، یاد آنی بھی کرا دی. آگے چلتے ہیں. اب اس سارے وجہ کی پوائنٹ کیا ہوتا ہے، مطلب مسئلہ تو پتہ ہے نا دنیا میں ایک ہی پھر آخر نہ اسی بات پہ بات ختم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ہی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اب اصل بات اللہ نے بتا دی کہ اصل بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے، یہ ترجمہ اب
اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دولت کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے. ٹھیک ہے جی. دولت کی محبت میں، اور بے شک وہ محبت میں خیر مال و دولت کی لشدید البتہ سخت ہے. تو خیر مال و دولت کے معنی میں یہاں پہ آیا لفظ. تو کیا لفظ ہے جی؟ وَإِنَّهُ، حقیقت یہ ہے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں وہ بڑا ہی سخت ہے. مطلب اس معاملے میں وہ پھر کوئی لحاظ نہیں کرتا، جو کچھ کرنا پڑے وہ کر دیتا ہے جی. جب مال و دولت کا مسئلہ آ جائے پھر وہ جس طرح بتاتا ہوں بڑا، یعنی حق اور انصاف کے بجائے وہ دولت کا دیوانہ ہے، مت والا ہے جی. چنانچہ پھر یہی چیز ہے وہ اس کے اس ناشکرے پن کا باعث بن گئی ہے. اور دولت کی یہ محبت میں اتنا شدید ہے جناب کہ ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ایک برطانوی جنرل ایک دفعہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جی پاکستانی لوگ تو اپنی پیسوں کے لیے اپنی ماں بھیج دیں جی. ٹھیک ہے جی. تو اس حد تک پھر ہمیں تانے بھی ملتے ہیں کہ جب پیسوں کی باری آ گئی تو پھر ہم کچھ بھی کرنے پہ تیار ہیں. اور آج کل کا سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں تو باقی باتیں آپ کو خود سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اب اس کی اس سے زیادہ تفصیل میں دولت کی محبت میں تو ہم ایسے ایسے کام کرنے پہ، میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھے جی. آپ کو پتہ ہے کہ بھائیوں کو ایک دوسرے کو سر پھاڑتے قتل کرتے ہوئے، بیٹوں کو باپ کو قتل کرتے ہوئے، اپنی ماں کو مارتے ہوئے دیکھا جی. اور میں ایک جگہ پہ ایک عدالت کے چھوٹی سی کسی وجہ سے وہاں پہ تھا، تو وہاں پہ دو پارٹیاں تھیں. ایک پارٹی میں ماں تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا ایک سائڈ پہ، اور دوسری سائڈ پہ اسی ماں کا دوسرا بیٹا تھا. اور وہ جو بیٹا اس کی طرف سے اس کا سکا بھائی تھا. مطلب وہی نہیں کہ دو باپوں سے بیٹے تھے، دونوں اسی کے بیٹے تھے. ایک ایک طرف تھا اور ایک طرف تھا، اور ماں ایک بیٹے کی طرف تھی. اور دونوں نے وہاں قسم اٹھا کے، ماں اور بیٹے نے ایک طرف سے گواہی دی کہ جی وہ میرا بیٹا اور میرا بھائی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بھائی نے. اور اس بیٹے نے جناب اپنی طرف سے گواہی دے دی کہ نہیں میں نہیں، میری ماں اور میرا سکا بھائی جھوٹ بول رہا ہے. یہ عدالت کے اندر میں نے چیز دیکھی، پرانی بات ہے لیکن دیکھی. تو اب صاحب میں سوچا بھی اب ظاہری بات ہے ان میں سے ایک گروپ تو جھوٹا ہی ہے، اور بعض دفعہ تو ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ دونوں ہی جھوٹے ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ لمبی بات ہے، میں بھی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آگے جی ہم تو نے کہا جی کہ یہ کیونکہ اس محبت میں وہ مبتلا ہے دولت کی، تو اس کو پھر اپنے جو جتنا جو اس کا اپنا پھر گنجن اس کو کچھ نظر نہیں آتا، بس اس کی آنکھوں کے سامنے یہی ہوتی ہے. اور اس کے میں نے لفظ یوز کیا لشدید، سخت، بڑا دولت کے معاملے میں مطلب کوئی لحاظ نہیں ہے. اس کے اوپر ایک بات سنا دوں تو پھر میں ادھر جب یو کے میں آیا تو شروع میں ایک ادھر گورا جو مسلمان ہوا تھا اس سے ملاقات ہوئی، اپنے پاکستانی بندوں کے ساتھ ہی وہ اس کو لے کر آئے. تو سلام دعائی بیٹھے ہم نے، وہ آیا تو اس کو کسی نے بتایا ہوا تھا کسی کے گھر جائیں تو کچھ لے کے جانا ہے. تو وہ پہلے آئے تو وہ کہیں دور سے آئے تھے، تو وہ ان کے پاس تھا کچھ نہیں. تو وہ گورا اور ایک بندہ پہلے باہر ہی رکے ہوئے، کہتے ہیں آپ یہ 5 بندے تھے کہ 3 یہ بیٹھے، وہ باہر چلے گئے. باہر سے دکان سے پھر کوئی پھل فروٹ لے کے تو دوبارہ واپس آئے. تو میں نے کہا یہ تو کہتے ہیں جی کہ وہ اس طرح آئے تو اچانک ادھر پروگرام بنا تو پھر خالی آتے ہیں. تو وہ گورا گیا تھا لینے کے لیے. اس کے بعد اور اس گورے سے جب میری بات ہوئی تو میں نے اسے ایک بات پوچھی، یہ 91 کی بات ہے، 92 کی 1991 کی. تو میں اس کو میرا دل کیا کہ اس سے پوچھوں بھائی کہ میں کہا تم کس طرح پھر مسلمان ہوئے، کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا جی جس کے وجوہات اپنے کس طرح اس کا انٹروڈکشن ہوا یہ وہ. لیکن جو آخری بات اس نے بتائی تو وہ سن کے پھر میں یہ اب دیکھیں قرآن سامنے پڑھا ہوا تفسیر کا معاملہ میں کر رہا ہوں. تو اس نے بتایا جی کہ جب وہ مسلمان ہونے لگا تو جو لوگ اس کو لے کے جس مولانا کے پاس لے گئے تو اس کے ہاتھ پہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اسلام قبول کیا، یہ لوگوں نے سسٹم بنایا ہوا پر کوئی ضروری نہیں ہوتا. تو اس کہتا ہے بھی مجھے لے گئے بھی، میں نے پھر اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ایک مولانا پہ. تو جس پہ ہاتھ پہ قبول کیا تو اس سے پھر اس کا ایک طرح سے انٹروڈکشن ہو گیا، مطلب ایک طرح سے ملنا جلنا بھی ہو گیا. تو بعد میں انہوں نے کوئی کاروباری قسم کی کوئی ڈیل کی آپس میں، کوئی کام شام کی کسی میں. تو مجھے کہتا ہے جی کہ وہ جو مولوی تھا جس کے ہاتھ میں نے اسلام قبول کیا تھا وہ میرے سے نا وہ ہیرا پھیری کرنے پہ آ گیا. گورے نے مجھے بتایا. تو میں تو بڑا شرمندہ ہوا. تو میں کہا پھر تو تمہارے دل میں آگے ہوگا مسلمان ایسے ہی ہونے. کہتا ہے نہیں میں اتنا بیوقوف نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مولوی کا لالچ سے آ گیا تھا، اس کا دل خراب تھا. تو میں اتنا شرمندہ ہوا کہ جیسے مولوی کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا، اسی مولوی نے اس کو پھر بعد میں اس کے کہنے کے مطابق چکر دینے کی کوشش کی. اب اگر وہ جھوٹ بولا تو پھر اس کی غلطی ہے، تو ویسے ضرورت نظر نہیں آتی وہ کیوں اس بات کو بولے گا. بار پیسوں کے اوپر اسی مولوی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوگا جس کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا تھا. یہ میں نے صرف بتا دی کہ پیسوں کے معاملے میں ہم اتنے شدید ہیں. اگر اس نے غلط نے غلط بتائی ہے تو وہ غلط بات ہے، تحقیق ویسے میں نہیں کر سکا، لیکن کیونکہ بات بنتی ہے تو میں اس لیے اس کو کر دی. میں نے آگے چلتے ہیں. شک کا فائدہ بہرحال قائم رہے گا کہ ہم اس سے تو نہیں پوچھ سکے.
دوسری پارٹی سے. آگے چلتے ہیں جی. اب یہاں تک کریے ہوگا جی کہ دولت کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں جی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ تو میں نے دیکھا بڑے بڑے مولوی جب وہ آ جائیں نا وراثت کا معاملہ تو بہنوں کو دینے کا تو وہاں بھاگ جاتے ہیں. ختم. میں تو جب زیادہ بندہ کوئی مذہبی باتیں کر رہا ہوں تو میں اس سے یہی پوچھتا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں نے آپ کے خاندان میں آپ لوگوں نے پیسے دے دیے تھے بھائی آپ کے والد صاحب نے اور آپ نے سب نے وہ عورتوں کے, تو بس پھر یوزلی بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے بعد یہ دولت کی محبت والی بات ہم نے کلیئر کر دی کہ وہ اس لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا جب وہ اس کام کے پیچھے پڑ جائے. اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ, پھر کیا وہ نہیں جانتا, کہ مطلب انسان کو اس بات کا نہیں پتہ جو دولت کی محبت میں بڑا سخت ہو جاتا ہے. تو فرمایا پھر کیا وہ نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی, قبریں کھل جائیں گی اور لوگ باہر آ جائیں گے اور پھر روز محشر کی طرف, وہ محشر کے میدان کی طرف جائیں گے, حساب کتاب ہوگا. تو فرمایا پھر کیا وہ نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی اور وہاں پہ پھر پیشی ہو جائے گی, اور سینوں میں جو کچھ ہے, مطلب جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے, جو کچھ بھی تم نے کیا ہے, مطلب آپ کے اعمال, اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ ان سے نکال لیا جائے گا, کہ اس کو نکال بار کیا جائے گا جی. یہ کیوں کر دیا جائے گا؟ وہ اس لیے کہ بھی ثبوت پروف کے تحت ہی کام کیا جائے گا نا. وہ صرف کیا کہ نہیں کر دیا جائے گا, کہ پورا ریکارڈ اس کے سامنے رکھا جائے گا, اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ جو کچھ بھی انہوں نے چھپایا ہے وہ نکال لیا جائے گا جی. یہ جو مال کی جو محبت شدید تھی تو یہ بھی نکال کے خود سینہ بول پڑے گا, ہاں جی یہ سینہ تو مال کی محبت سے ہی بھرا ہوا تھا جناب, اور تو کسی کا تھا ہی نہیں. تو فرمایا اس لیے جی کہ ہر شخص پر تاکہ حجت قائم کی جائے نا, باقاعدہ قانونی کارروائی کی جائے گی نا, کہ اس نے کون سا عمل کس نیت سے اور کس محرک کے تحت کیا جی. کون جو بھی کچھ کام کیے, چاہے اچھے تھے چاہے برے, تو کس لیے کیے, نیت دیکھی جاتی ہے نا. کیا وہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا. تو کوئی اچھا عمل بھی کیا تو نیت میں آپ کا دکھاوا تھا, فضول تھا, وہ بھی قبول نہیں ہوگا. اور اگر آپ ظاہری طور پر کوئی کام نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ کا کوئی اچھا نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کی نیت پیچھے کچھ اور تھی اور بڑا اچھا آپ کا اس کا ذہن تھا, تو ظاہری طور پر بے شک نظر نہیں آتا, تو وہ بھی قبول کیا جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ سینوں سے, اس لیے قبریں جب گلوائی جائیں گی, جب انسان اٹھے گا, حساب کتاب ہوگا, تو سینوں میں جو کچھ ہے وہ ان سے نکال لیا جائے گا. یعنی ساری جو اصل باتیں ہیں, حقیقتیں ہیں جو چھپائی گئی ہیں, ساری کھول کے اب سامنے آ جائیں گی, کہ ہر چیز اوپن ہو جائے گی, سارا ریکارڈ اوپن ہو جائے گا. تو یہ اس لیے کیا جائے گا کہ بھئی وہ کہ آپ کی نیتیں بھی اس دن چیک کر لی جائیں گی, کہ کس نیت کے تحت آپ نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے جی, تاکہ پھر اس کے مطابق کارروائی کی جائے نا, آپ کے اوپر حجت قائم کی جائے. تو یہاں تک کلیئر ہوگا جی. پھر کیا وہ نہیں جانتا جب قبریں گلوائی جائیں گی اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ ان سے نکال لیا جائے گا. یہاں تک بات کر دی. آگے اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں کہ یہ سارا کام ایک حجت کے لیے میں کر رہا ہوں, کہ تم یہ نہ کہو جی کہ مجھے پوری, وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا, کہ اللہ تعالیٰ پورا فیئر ٹرائل ہوگا, اوپن کورٹ ہوگی, اوپن سارے یہ گواہیاں ثبوت چیزیں پیش ہوں گی. آپ کا جسم بولے گا, آپ کے اعضاء بولیں گے, زمین بولے گی, سینے کھل کے بولیں گے, آپ کی نیتیں, خواب, سوچیں, وہ بھی ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی, تاکہ حجت پراپر قائم ہو جائے. ورنہ آگے ترجمہ چل رہا ہے, بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے خوب واقف ہوگا. تو کہا مجھے پتہ ہے کہ تم نے جو کچھ کیا سارا ویسے بھی اللہ کو پتہ ہے نا, اللہ تو آل نوئنگ ہے. یہ تو آپ کے اوپر ایک حجت قائم کرنی ہے, کہ آپ کو دکھا کے کرنی ہے, کہ بولیں بس مجھے پتہ کر دیا, مجھے بتایا تو ہے نہیں ہے, تو سارا کچھ بتا بھی دوں گا. تو بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے خوب واقف ہوگا. اس دن سے مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا تو اس دن ہو جائے گا, مطلب پہلے بھی ہے, اس دن بھی ہوگا, سارا کچھ پتہ ہے, لیکن حجت کے لیے, اتمام حجت کے لیے سامنے ان کے سارے کارروائی کی جائے گی, تاکہ پورا فیئر ٹرائل ہوگا. کوئی کسی کے ساتھ چھپا کے نہیں, کسی کو بس بتائے بغیر نہیں سزا دے دی جائے گی, سب چیزیں بتا کے دی جائیں گی. ان کی نیتیں, خواب, ہر چیز, سینوں کے اندر کی چیزیں بھی کھول کے ان کو پھر اس کے مطابق سلوک کیا جائے گا. تو ان کا اس کہ بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے خوب واقف ہوگا. تو کیا ہونا ہے, انا ربہم بہم یومئذ لخبیر, کہ میں اچھی طرح مجھے پتہ ہے, واقف ہوں. اور چلیں اس کے اندر یہ بھی پوائنٹ نکالیں کیا جی, کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ہو سکتا ہے اس دن بھی یہی کہو جی ہمیں تو پتہ ہے نہیں جی, تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے. تو کہا نہیں, اس کا انتظام کیا, پوری حجت قائم کر کے میں تمہیں سنا اس کی جزا یا سزا دوں گا. ٹھیک ہے, یہ تو سزا والوں کی بات ہی ہو رہی ہے نا, کہ میں پوری حجت قائم کروں گا, قبریں کھلیں گی, تم حساب کتاب کے لیے آؤ گے,
جو کچھ بھی ہے جدھر بھی ہے تمہارا جسم بھی بولے گا، جسم کے اعضاء بھی بولیں گے، پیچھے بتایا تھا زمین بھی بولے گی، ٹھیک ہے جی، اور سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا تم نے اندر سوچا تھا وہ بھی باہر آ جائے گا، خواب دیکھا تھا تو وہ بھی بتا دیا جائے گا، تمہاری نیتیں بھی باہر آ جائیں، سارا اوپن کر کے فیئر ٹرائل کا موقع دے کے ساری گوئیاں ڈال کے سارا ریکارڈ شو کر کے سارا ڈیٹا تمہیں بتا کے تمہارا جواب لے کے باقاعدہ تم اگر کوئی ایسی بات کرو گے جو ایسی ہے کہ بھی جس کے اندر کسی اور کو جواب دینا ہے وہ بھی لوں گا، یہاں تک کہ عیسائیوں جب وہ کہیں گے جی کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا تو وہ ایک طرح سے کہیں گے بھئی ہم تو اپنے مذہب پہ چلتے تھے، تو تو نبی تو اللہ تعالیٰ جناب ایک طرح سے وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلوا لیں گے، بلوا کے ان سے پوچھیں گے بھی آپ نے ان کو یہ بتایا تھا بھی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اس طرح کی یہ باتیں وہ کہیں میں نے تو کوئی نہیں بتایا، اللہ جی آپ کو پتہ ہے میں تو آپ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جس کے بارے میں وہ کہیں گے اس کو بھی بلائیں گے، اللہ اپنے پیغمبر کو بھی وہاں گواہی ڈال دیں گے، ان کو بھی بلائیں گے وہاں پہ، ان سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کیا تو میں نے کیسے کہا، اللہ جی آپ کو پتہ ہے؟ تو مطلب پورا وہ فیئر ٹرائل جو ہوتا ہے نا وہ کر کے نا، تو اس کے بعد آپ کو پوری یہ تمام حجت کر کے پھر آپ کو جناب پراپر پھر سزا ملے گی جو غلط ہوں گے، تو ادھر پھر بھیج دیا جائے گا، سمجھ گئے نا جدھر بھیجنا ہے پھر۔ تو یہاں پہ آ کے جناب پھر بات ختم ہوئی، تو یہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ انسان بن جاؤ، آخرت کے بارے میں تمہاری جو معاملات ہیں ان کے اوپر اپنا رویہ چینج کرو، ویسے بھی تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں تو سکون ملا ہوا ہے میری وجہ سے، اور تم میرا شکر ادا نہیں کرتے، اور قیامت کے بارے میں تم جھوٹی باتیں بلاتے ہو۔ مطلب آخری بات اور پھر ختم، الٹے لٹک جائیں جی، جو مرضی کر لیں، حساب تو ہونا ہے آخرت میں، کچھ بھی کر لیں حساب دینا پڑے گا۔ تو اب اس بات کے اوپر جناب بات ختم، انشاءاللہ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔